سورة الزمر آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، زندگی میں حالات اور مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے کبھی ایمان کھو نہ بیٹھو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر ڈالو۔ اگر بندہ آخرت کو سوچتا ہے تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان والوں کے لیے، عمل والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، دنیا کی زمین اگر تنگ پڑ جائے مسلمان کے لیے، اگر ایک جگہ زندگی نہیں گزار سکتا دین کے مطابق اور کافروں کی طرف سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، ان کے لیے میری زمین کشادہ ہے، کہیں اور ہجرت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ ہجرت کرتے وقت تمہیں جو پریشانی لائق ہو اپنے پیاروں کی جدائی کا اور اپنے دنیاوی زندگی کے رزق اور روزی کے اسباب کے حوالے سے، تو تم اس پر صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ کی طرف سے تمہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ جل شان نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہی کا شکار، اپنی اولاد کو بھی گمراہی پر ڈالتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی فسق و فجور پر ڈالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھے یہ انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں کوئی بندہ اپنے لیے قیامت کے دن کا نقصان اٹھا دے۔ اس لیے باز آ جائے اس نقصان سے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نقصان کا اثر کیا ہوگا، جو خود بھی گمراہی پہ چل رہا ہے، خود بھی ایمان سے دور، اعمال سے دور، اپنے گھر والے اور اہل و عیال کو بھی ایمان عمل صالح سے دور رکھا ہوا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، کل قیامت کے دن ان کے اوپر سائبان، وہ جو سائبان ہوگا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا، ان کے اوپر بادل ہوں گے وہ جہنم کی آگ کے، یعنی اوپر کے چھت کے سائے کے طور پر جو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے سے بھی جو سائبان ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ مراد اللہ سمجھانا چاہتے جب اوپر بھی آگ ہو نیچے بھی آگ ہو، اس نقصان اٹھانے والے کو کل قیامت کے دن اللہ ہر طرف آگ سے گھیر لیں گے، آگ ان کا احاطہ کرے گا۔ جو خود بھی کفر پہ اور معاصی میں چلتا رہا اور گھر والے اور اہل و عیال کو بھی کفر اور معاصی میں مبتلا رکھا، تو قیامت کے دن ان کو آگ گھیر لے گی، کوئی اس سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اسی کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دنیا کا انسان تیری ہمت اور طاقت نہیں ہے اس آگ کو برداشت کرنے کا، تو کیوں خواہ اپنے لیے آگ کا سامان کر لیتا ہے؟ جب تو قیامت کے دن کی آگ کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت رکھ نہیں سکتا، تو پھر دنیا کے اندر کفر سے باز آ جاؤ، فسق و فجور سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، خود بھی باز آ جاؤ، بے نمازی کی زندگی سے بچ جاؤ، نمازی بن جاؤ، اچھے اخلاق والا بن جاؤ، اچھے کردار والا بن جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پلاؤ، روزے پلاؤ، زکوٰۃ پلاؤ، حج پلاؤ، اچھے اعمال پر لے آؤ۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری نافرمانی سے باز رہو، ورنہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ اللہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی حالت کو بیان فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے غیر کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ چکے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی
عبادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جنہوں نے پرہیز کیا، اپنے آپ کو دور رکھا الطاغوت شیطان سے، ان یعبدوہا اس کی عبادت کرنے سے، یعنی شیطان نے جو وسوسہ ڈال دیا اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے کا، اس بندے نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو شیطان کی عبادت سے پرہیز کر چکے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر چکے اور اللہ کے سامنے سرب سجود رہے، لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، میرے پیغمبر، میرے وہ بندے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو باتیں تو ہر قسم کی سنتے رہتے ہیں لیکن باتوں میں پھر تمیز کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان باتوں میں سے کون سی بات آخرت میں مفید ہے، کون سی بات آخرت میں نقصان دہ ہے، جس بات کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس قسم کی کمائیوں سے، اس قسم کے اعمال سے، اس قسم کے اخلاق اور کردار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اچھی باتیں جو اللہ کے احکام ہے، چاہے وہ عبادات کے اندر ہے، چاہے وہ معاملات کے اندر ہے، چاہے وہ اخلاق کے اندر ہے، اللہ کے احکام کو اپناتے رہتے ہیں۔ یا باتیں تو بہت ساری ہیں اور اچھی باتیں ہیں، قول سے مراد بعض مفسرین کی رائے یہ کہ وہ قرآن ہے، کہ جو قرآن کو سنتے ہیں فیتبعون احسنہ اور پھر قرآن کی باتوں میں سے بعض باتیں اچھی اور بعض بہت اچھی ہے تو وہ جو بہت اچھی چیزیں ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا ہے کوئی بندہ سفر میں چل رہا ہے اور فرض روزہ ہے، اس کو رخصت حاصل ہے جو شرعی سفر پر چل پڑا 48 میل یا اس سے زیادہ پہ، تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں یہ بندہ اب سفر پہ چل پڑا، اس کو رخصت ہے یہ افطار کر لے اس دن اور رمضان کے بعد پھر قضا لے آئے، یہ رخصت ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ عزیمت کا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھتا ہے رمضان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے جو اس طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یا قرآن کہتا ہے کسی نے کسی پر ظلم کیا، اب مظلوم کو حق حاصل ہے کہ ظالم سے انتقام لے لے اور اس درجے انتقام لے جس درجے ظالم نے ظلم کیا ہے۔ اگر انتقام میں یہ ظلم سے جو ظالم نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ انتقام پھر یہ ظالم بن جائے گا۔ تو ایک طرف مظلوم کو حق دیا ہوا ہے قرآن نے ظالم سے انتقام لینے کا، لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے اگر تم معاف کر لو اپنے ظالم بھائی کو یہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اچھی کی بنسبت بہت زیادہ اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جن باتوں کے اندر اللہ نے رخصت دی ہے یہ رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، واولئک ھم اولو الالباب اور یہی عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے میرے پیغمبر ایک بندہ ہے جس پر عذاب کا کلمہ سچا ثابت ہو گیا، جو اپنے عناد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اس پر جہنمی ہونے کا مہر لگ گیا اور وہ جہنم کا مستحق ہو گیا اور اس کے لیے جہنم ثابت ہو گئی۔ افانت تنقذ من فی النار، تو کافر کے کفر اور فاسق کے فسق کی وجہ سے جس پر جہنم کا کلمہ اور جہنم کا عذاب ثابت ہو گیا، اے میرے پیغمبر کیا آپ اس کو چھڑا سکیں گے جہنم کی آگ سے؟ افانت تنقذ من، کیا آپ چھڑا سکیں گے اس شخص کو فی النار جو آگ کے اندر داخل ہو گیا؟ نہیں، کبھی نہیں چھڑا سکتے جب تک وہ کافر اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک کوئی فاسق اپنے فسق سے توبہ نہیں کرے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لیکن کے مقابلے میں وہ لوگ جو کفر سے اپنے آپ کو بچا چکے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا چکے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے رب سے ڈر گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم کے مقابلے میں
ایسے بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اور بالا خانے بنائے گئے ہیں، اور اس کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کی ہوئی ہے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان بالا خانوں کے نیچے سے نہریں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو یہ بالا خانے عطا فرمائیں گے، اور جن کی شان ان کا اندر باہر سے نظر آ رہا ہے اور باہر اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ دونوں باتیں سمجھا دی، ایک کفر اور دوسرا ایمان۔ اللہ نے سمجھایا اللہ کفر پہ راضی نہیں ہوتے، اللہ ایمان سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر کافر کے کفر کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک طرف سے آگ میں گھیرا ہوا ہوگا۔ پھر مصیبت و تکلیف کی زندگی، اور ایمان والوں کے لیے نعمتوں والے مبارک خوشیوں کی زندگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یاد رکھنا، اب انجام کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے انتخاب کرو، شیطان کے راستے پہ چلنا ہے یا رحمان کے راستے پہ چلنا ہے۔ آگے اللہ مثال کے ساتھ آیت کے اندر بات سمجھانا چاہتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں؟ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر چشموں کی صورت میں چلایا، ثم یخرج به زرعا، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ جل شانہ نکالتے ہیں کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، جو کہ مختلف رنگ والا ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا، اسی کھیتی کو جو ہری بھری سبزی، اور پھر اس کے اندر سبزہ، پھر یہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ زرد رنگ پکڑ لیتا ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو اس کو زرد دیکھ لیتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو چورا چورا بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ ایک مثال کے ساتھ بات سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اور وہ پانی اللہ نے پہاڑوں کے اوپر اور ایسے ہی زمین کے اوپر، کچھ پانی زمین جذب کر لیتا ہے، کچھ پانی ندیوں میں بہہ جاتا ہے، وہ جو پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ زمین کے اندر اللہ نے رگ جاری کیے ہوئے، ان رگوں کے اندر وہ پانی چلتا ہے، کہیں سے چشمے ابل جاتے ہیں، وہ چشموں کا پانی چلتا رہتا ہے۔ زمیندار اپنی زمین میں انہی دریاؤں اور ندیوں اور چشموں سے پانی لے کر اپنی زمین کے اندر جو بیج ڈال دیتا ہے اس کو پانی دیتا ہے، اسی پانی کے ذریعے اللہ جل شانہ زمین کے اندر سے کھیتیاں نکالتے ہیں۔ ان کھیتیوں کا رنگ دیکھے کیسے سبزہ دار ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد وہی کھیتی خشک ہو جاتی ہے، اور زرد رنگ پکڑنے کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اے دنیا کا انسان، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، تجھے دنیا کے اندر ایک زندگی سے نوازا، پھر یاد رکھنا ایک وقت تمہارا وہ ہوتا ہے، اپنی جوانی کے عالم میں تو سبزہ دار ہوا کرتا ہے، ہری بھری کھیتی کی طرح تیری ایک شان و شوکت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد تو زرد رنگ پکڑ لیتا ہے، تو بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے بعد تو چورا چورا ہو کے دنیا سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی دنیا کی جوانی میں دھوکہ نہیں کھانا کہ بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی اصل ہے، نہیں، اللہ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اور جس طرح دنیا کے اندر جب کھیتی پک جائے اس کے بعد اس کے اندر دانے کو الگ کیا جاتا ہے، بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے، دانے کی قدردانی کی جاتی ہے، لوگ اس کو سٹور کر لیتے ہیں، محفوظ جگہ پہنچا لیتے ہیں، اور بھوسا لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی کل قیامت کے دن یہ انسانوں کی جو کھیتی ہے اس میں سے جو دانہ ہے وہ ایمان والے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کے ہاں فیصلے کا دن ایک مقرر ہے، اللہ یہ ایمان والوں کو الگ کر ڈالے گا اور یہ کفر والوں کو الگ کر ڈالے گا۔ اللہ جل شانہ
ایمان والوں کی قدردانی کرے گا، ان کو نعمتوں والی خوشیوں والی مبارک زندگی عطا کرے گا، اور یہ جو بھوسا ہے یہ کافر ہے، اللہ ان کو جہنم کے نظر کر ڈالے گا، جہنم کی آگ کے اندر ان کو عذاب میں مبتلا کر لے گا۔ یہ اللہ مثال سمجھا رہے ہیں، اس مثال سے بات سمجھیں کہ کبھی دنیا کی زندگی میں دھوکہ نہ کھائیں، یہ ختم ہونے والی، یہ مٹ جانے والی، یہ فانی زندگی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بات سمجھا دی اس میں اللہ فرماتے ہیں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اپنی عقل کو تو بجا لے آئیں، عقل سے کام تو لے لے کم سے کم، جو اپنے عقل کو فارغ رکھا ہوا ہے وہ اس سے کوئی نصیحت نہیں لے سکتا۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے بادل ہوں گے جہنم کی آگ کے، یعنی جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کے کفر اختیار کر چکے یا فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے، اپنے گھر والوں کو بھی کفر اور فسق و فجور میں مبتلا کر دیا، یہ جو جہنم کے مستحق لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کے لیے کل قیامت کے دن پھر ان کے اوپر سے جو سائبان ہوگا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور پھر ان کے نیچے سے بھی سائبان وہ جہنم کی آگ کا ہوگا۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اسی چیز کے ذریعے اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جن لوگوں نے شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، بس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ لوگ جو ہر بات سنتے رہتے ہیں بس اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یا اس میں سے جو بہت اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ یہ زید بن عمر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیات ہے کہ زمانے جاہلیت میں زید بن عمر رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کر چکے، پھر بھی بتوں کی عبادت سے پرہیز کرتے رہے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کی طرف آئے۔ ان کی مزاج کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مختلف مذاہب سے نکل کر اسلام کی طرف آئے، اللہ نے ان کی مزاج کے اندر یہ بات رکھی۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ سچا ثابت ہو گیا، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ چھڑا سکیں گے اس شخص کو جو جہنم کی آگ میں داخل ہو چکا یا جو جہنم کا مستحق ہو چکا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر چکے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، پھر اس کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوگی اس کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ جل شانہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر جسموں کی صورت میں چلایا، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اللہ اس کے ذریعے کھیتیوں کو نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا،
پھر آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو زرد رنگ میں، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو چورا چورا بنا لیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، لیکن اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔